السلام علیکم۔ استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور استخارہ کس وقت کیا جاتا ہے؟ اور بہت سے لوگ استخارے میں ایک غلطی کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، اور استخارے کے بارے میں چند غلط فہمیاں ہیں، اسے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھو، استخارے کی نماز یہ بہت اہمیت والی نماز ہے۔ ہر جائز کام سے پہلے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو تو آپ استخارہ کریں، آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہو آپ استخارہ کریں، آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ استخارہ کریں، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں آپ یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میں یہ کام کر لوں یا دوسرا کام کر لوں تاکہ اس میں بہتری ہو میرے لیے، تو آپ استخارہ ضرور کیا کریں، کیونکہ سب سے بہتر مشورہ دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نہ مراد نہیں ہوتا، تو استخارے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طریقے سے سمجھاتے جس طرح ہمیں کوئی قرآن کی صورت سکھاتے، یعنی جس اہتمام کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے اس اہتمام کے ساتھ ہمیں استخارے کا طریقہ بھی سکھاتے۔ اور استخارہ جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، کس وقت اپنے معاملے کے بارے میں سوچنا ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلا جو ہے استخارہ کس وقت کیا جائے۔ استخارہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے رات کے وقت ہو یا دن کے وقت ہو یا کسی بھی وقت ہو، آپ کر سکتے ہو سوائے 3 مکروہ اوقات کے۔ سب سے پہلا وقت وہ ہے طلوع شمس کے وقت، جب سورج طلوع ہو رہی ہو اس وقت آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو وقت ہے زوال کے وقت، جب سورج بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے اس وقت بھی آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا جو وقت ہے وہ ہے طلوع غروب شمس کے وقت، جب سورج غروب ہو رہی ہو، یعنی عصر کے نماز کے بعد سے لے کر غروب شمس تک آپ کوئی استخارہ نہیں کر سکتے۔ تو ان 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہے استخارہ کر سکتے ہو، لیکن جو بہتر وقت ہے وہ یہ ہے کہ ایسا وقت ہو کہ آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے، وہ ہے رات کے وقت۔ اگر آپ تہجد کے وقت کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو، یا اگر آپ رات کے وقت سونے سے پہلے استخارہ کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کر سکتے ہو۔ اب جب استخارہ آپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کیسے کریں گے؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتے ہیں۔ آپ کی دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک نیت آئی، بس یہ استخارہ ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز استخارہ ادا کر رہا ہوں واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس آپ نیت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آپ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع، سمیع اللہ لمن حمدہ، سجدہ، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، رکوع، سجدہ اور التحیات، درود شریف اور دعا اور دے بے سلام پڑھنا ہے۔ یہ ہے استخارے کی نماز۔ اس کے بعد جب آپ استخارہ یعنی آپ نماز پڑھ لے، اس کے بعد آپ نے ایک دعا کرنی ہے، اور دعا کیا ہے میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني۔ یہ استخارے کی دعا ہے۔ اب یاد رکھنا،
یہ دعا آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے دل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جو سب سے پہلی بات آپ کی دل کے اندر آ جائے وہ اس کے اندر خیر ہے۔ یعنی آپ کاروبار کے بارے میں سوچ رہے کہ یہ کام شروع کروں یا وہ کام شروع کر لوں، آپ کے ذہن کے اندر دونوں باتیں ہیں۔ آپ نے استخارے کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ دل کی طرف متوجہ ہو جائے، جو بات سب سے پہلے آ جائے اس کے اندر خیر ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اگر کالا رنگ نظر آیا یا سرخ رنگ نظر آیا یا خواب میں مجھے کوئی چیز جو ہے نا ظاہر ہو جائے، پھر میں جو ہے نا اس پر عمل کروں گا۔ یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بعض لوگ اسی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ استخارے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے بعد دل کی طرف متوجہ ہوں گے اور دل میں جو سب سے پہلی بات آ جائے اس میں خیر ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ کیا تو بھی بہتر ہے، اگر آپ 7 دفعہ کر لے تو یہ سب سے افضل ہے۔ 7 مرتبہ اگر آپ روزانہ کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ ایک ہی دفعہ 7 مرتبہ استخارہ کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کر سکتے ہو۔ لیکن بعض دفعہ خواب میں بھی اس کی کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ رات کے وقت اس لیے استخارہ کی جاتی ہے کہ اس وقت یکسوئی حاصل ہوتی ہے، لیکن خواب آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی رنگ نظر آئے گا تو اس میں کوئی چیز نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کی دل کے اندر جو بات بھی سب سے پہلے آ جائے وہ جو ہے نا اس میں بہتری ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا استخارہ دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں۔ دیکھو معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، آپ نے استخارہ کرنا ہے، آپ نے اللہ سے طلب اور خیر مانگنا ہے، تو اس وجہ سے آپ خود ہی استخارہ کریں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے جو ہے نا استخارہ کروائے۔ تو اس وجہ سے اس میں بھی بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو استخارے کا صحیح طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔